شان دے. قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے نا, بیل اگا دی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے. یاد رہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. اس کا درخت نہیں ہوتا ہے, تو زمین پر اگتا ہے, اوپر اس کا درخت نہیں ہوتا, مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی, باقاعدہ کدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے, اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے. اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی, اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی, آپ کی طاقت آنا شروع ہوئی. آپ اب اپنی قوم کی طرف, ساری قوم آپ کی منتظر تھی, وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے, آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے شوق خرم رہنے لگے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, اس خوبصورت واقعے پہلے میں دوسری بات پر آ جاتا. میں جب یہ واقعہ بیان رہا ہوں دیکھ رہا تھا, انٹرسٹ تھا آپ سب کے چہروں پر, بچے بھی, بڑے بھی, بوڑھے بھی, کہ آگے کیا ہوگا, اب آگے کیا. دیٹ از میں اس لیے اس واقعے کو بیان کرنے کہ میرے رب کلام ایسے ایسے دنیا کی ناول, دنیا کی سٹوریز پڑھتے اور پڑھا کوئی ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات تو بے حیائی کی باتیں ہیں تو گناہ ہوگا. یہ وہ قرآنی کہانیاں ہیں کہ خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی سنائیں, وہ ثواب بھی لے گا. اور بچے جناب جونی, مائیکل, سائیکل, پتہ نہیں کس کے واقعات یاد ہیں, نبیوں کے تو نام, صحابہ کے تو واقعات ہی یاد. یہ نہ خدا را اپنی اور اپنی فیملی کو آج قرآن کی محفل میں کم از کم قرآن سے دوستی کا درس لے کے جائیے کہ اب میں نے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے. تو حال یہ ہے کہ جناب قرآن سے ہمارا ایک تعلق بڑا پکا ہے سب کا. جیسے ہی نیا گھر لیا قرآن خوانی, جیسے ہی نئی دکان لی قرآن خوانی کرنا. بھائی دکان میں بعد میں جاؤں گا, بھائی پہلے قرآن خوانی, کیوں؟ پیسے چاہیے, آتی ہے قرآن. اچھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو یا جس کے دکان پہ قرآن خوانی ہو, وہ اس وقت بھی قرآن خوانی میں نہیں بیٹھتا ہے, وہ تو مدرسے کے بچے پڑھیں گے. یار میں تو فون پہ کام کر, بس اپنے کاروبار کی کچھ حاصل کرنا. میسج کیا یہ بھی تو سمجھ, اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے لیے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن اب رمضان میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں, پھر پورا سال وہ بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے. مدنی چینل پر ہی سنا تھا کہ ایک صاحب کے سمے گئے, بڑے نیک آدمی تھے, دعوت ہوئی تو کھلائی پلائی چلے گئے, تو گھر والوں نے سوچا ڈرائنگ روم میں جہاں دعوت کھلائی تھی اتنی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے, وہ کہاں گئے؟ پیسے غائب ہو گئے. ایک سال بعد وہ شخصیت پھر آئی, ناراض مت ہوئیے گا, پچھلے سال بھی آپ آئے, بڑی رقم تھی ہماری کی تھی, نہ سمجھیے گا ہم آپ پر الزام لگا رہے, لیکن وہ جب سے آپ آئے تھے جب سے غائب ہوئی ہے. وہ بزرگ رونے لگ گئے, کہتے نہیں آپ ناراض نہیں ہو, آپ پر الزام نہیں لگا رہے. نہیں میں اس لیے نہیں لو رہا, تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو. مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا. حضرت یہ کیسی بات کر, ڈرائنگ روم جلدان جیسے ہی کھولا, مسئلہ یہ تھا جب تم مجھے ڈرائنگ, تمہارے پیسے بکھرے ہوئے, میں نے سوچا کہ گر کھو جائیں, قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں, روز تلاوت ہوتی ہوگی, جیسی صبح کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. اس کا مطلب ایک سال ہو گیا آپ کے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے. ابھی تو یہ پوسٹ دیکھی تھی سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ یا فیس بک, آن لائن سنس 10 minutes before, 10 منٹ پہلے آن لائن تھا. قرآن ایک سال پہ 12 مہینے. آج یہ قرآن کی محفل میں پکی سچی نیت کر کے جائیے, رب کا کلام میرے اور آپ کے, ہم ہی نہیں پڑھیں گے, مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن سمجھیں گے نہیں. دنیا بھر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے, اللہ کا پیغام سننے اور پڑھنے کا ٹائم. میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا, ایسے 100 کے قریب واقعات قرآن میں موجود, 90 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کر, اے ایمان والو. اللہ نے کیا پیغام دینے کا, یہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بہت بیزی تھا, فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا, بھی بڑا تھا, اس لیے میں اللہ تیرا پیغام نہیں. میں چوٹ کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا, کئی لوگ بیٹھے ہیں, اونرز بیٹھے ہیں, ہم آج کل اپنے رات کو امپلائی کو, اپنے مینیجر کو ایک میسج کر کے بیٹا صبح اٹھ کے ان سے پیسے لے لینا, ادھر جمع کرا دینا, اس کو پیسے دے دینا, 5-6 کام دے کر ہم سو جاتے ہیں. اب پتہ ہے ہم دیر سے بھی اٹھیں گے تو یہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہوں گے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا میسج سنے گا اور ہمارے کام کر لے گا. کسی ایک دن آپ اٹھیں, اپنے مینیجر کو پوچھیں کیا ہوا بیٹا, وہ سارے کام ہو گئے, تو کہے وہ صاحب وہ آپ کا میسج, تمہاری ڈیوٹی کیا ہے, کتنا نقصان ہو گیا, پیغام ہی نہیں سنا, میں نے تمہارے آسرے پر یہ سارے کام چھوڑ دیے. آپ غصہ کریں گے, آپ ناراض ہوں گے. ایک بات بتاؤ, تمہارا پیغام تمہارا امپلائی ایک دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے, اب کا پیغام تمہیں 40 سال پہ چکا ہے, کوئی یہاں 50 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے, ساری زندگی گزر گئی. قرآن کا پیغام نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم, زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, اتنا آسان کر دیا. پہلے مشکل تھا, اب تو اردو میں ترجمے, تفسیر, آن لائن ایپلیکیشنز, ہمارے فنگر ٹپ پر چیزیں, ویب سائٹیں بنا دی گئی, آڈیو لنک کے ذریعے تفسیر سن لو. ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب نے اللہ کی پیغام میں جانا ہے, ہم کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھ نہیں ملا. پلیز آج اچھی نیت یہ کر, انشاءاللہ بڑی مبارک محفل ہے, یہ قرآن کی محفل ہے کہ اب آج سے آن ورڈ روزانہ پڑھوں گا, سمجھوں گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ کو سروس دیتی ہے نا, آن لائن قرآن آپ پڑھیں, مدرسے میں جاتے ہیں, اس کے بعد جناب آپ ایپلیکیشن کے ذریعے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں قرآن. صراط الجنان تفسیر قرآن کی ایپلیکیشن آ گئی ہے, آڈیو بھی موجود ہے, اس پہ تحریری بھی موجود ہے.
پھر بھی نہ پڑھیں تو پھر ہمارا ہے. اب آتے ہیں میں واپس اس واقعے. اتنا شاندار درس ہے. اللہ کے نبی ہیں. آزمائش کیسی؟ جیسے مچھلی کے پیٹ میں، پہلے تو سمندر میں غرق کر دیا گیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں. اگر اس ساری آزمائش میں بھی شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے، یا اللہ میرا قصور کیا ہے، میں تو تیرا نبی ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا تھا. لوگ عجیب عجیب باتیں، یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ مجھے نہ جانے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. او اللہ کے بندوں، اللہ والوں پر امتحان آتا ہے. کربلا والوں کا کیا قصور تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی حیات طیبہ میں، طائف کے میدان میں لے لے، مکے کی گلیوں میں لے لے، کتنا ستایا گیا. وہ کیا جاتا ہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے. چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی ٹینشن، چھوٹی سی بیماری، تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، موڈ آف. کئی لوگوں کے تو گھر والے مارکیٹ دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. جویلرز بیٹھے نا، مارکیٹ اچھی ہے تو آج موڈ اچھا ہے صاحب کا. جس دن مارکیٹ ڈاؤن اس دن گھر والوں کی بھی خیر. چلو بھائی، گھر والے بھی شاید مشورہ کر کے کرتے ہوں گے، آج کام نہیں، آج نہیں ہونا چاہیے. کاروبار اوپر نیچے ہو تو اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ فیملی کے ساتھ برتاؤ رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھی لائف دی، کروڑوں سے اچھا. کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں. میں کئی دنوں سے، قریب کے لوگ ہیں میرے، بہت قریب ہیں، آپ دعا بھی کر دیں. آج تکمیل قرآن کی محفل ہے. ایک 26 سال کا بچہ ہے. ایک میرے بچپن کا دوست ہے، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ بھی کینسر. میں کینسر ہمیں نہ ہونا، کچھ بھی نہ ملتا، صرف ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. کبھی صحت کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بیمار سے جا کر، جس کے گردے کے ڈائلسس ہو رہے ہوں، جس کو کینسر ہو گیا ہو، جس کو نہ جانے کوئی اور بیماری ہو گئی. کیا زندگی، پیسہ کس کام کا؟ بندہ سوچ کے پاگل ہو جائے کہ اب پتہ نہیں میری بیماری اور مجھے آگے کہاں تک لے جائے گی. زبان پر خدا را کیسے اپنی پریشانی صبر کر اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں. اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے حضرت یونس کو اس کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائی، جو بندہ صبر کرے، آیت کریمہ کا ختم کرتا رہے، اللہ اسے غموں کی کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائے گا، مشکلوں کے اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے گا. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں کہ یار کسی طاقتور کے سامنے مجھے کچھ مشکل آ رہی ہے، حضرت یونس کی اس کمزوری کو یاد کرو کہ اللہ کریم نے انہیں کیسی طاقت پھر سے عطا فرمائی. میرا رب قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھی ہے. ہمیں اللہ پر پہلے بھروسہ رکھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ہمیں اس سے، اللہ سے ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا کیا؟ اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے تو پھر کیا بچے گا؟ ہماری ماں سے زیادہ ہم مہربان ہمارا رب کتنی ہے. کبھی سوچیے آپ، دنیا کا کیا دستور ہے کہ یار ہمیں کوئی گفٹ دے دے، کوئی مہربانی کر دے، ہم چاہتے وہ ناراض نہ ہو، وہ ہمیشہ خوش رہے. اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں ہم پر. کبھی سوچا مجھ پر میری پیدائش سے پہلے میرا رب میں فرما رہا ہے. ہاں پیدا ہونے کے بعد تو ہے ہی تفصیل، لیکن میں آج آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ کے بھی خاندانوں میں، رشتہ داروں میں آپ نے سنا ہوگا، ہم اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ جب بھی کسی کے یہاں مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہو، بند پیدا ہو. لیکن ایسے بچے پیدا ہوتے کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، پارا ہوتا. بچے بھی شوگر کے مریض سنا ہے پیدا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب ہیپاٹائٹس اور جناب وہ تھیلیسیمیا اور کیا کیا مرض ہو رہے ہیں پیدا ہوتے ہی. مجھے کوئی بیماری نہیں تھی جب میرے ہاتھ پیر بھی سلامت تھے، ٹانگیں بھی 2 ہیں، ہاتھ بھی 2 ہیں، آنکھیں کان بھی 2 کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت ہے، بالکل پرفیکٹ پیدا ہوا. یہ میرا کیا کمال تھا؟ میں بھی تو معذور پیدا ہو سکتا تھا. اٹ مینز جب میری ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی تھی، میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی مہربانی کی اور مجھے پورے پارٹس عطا فرمائے، مجھے کامل بنا دیا. اتنا شکر ہے. اور اس سے بڑی مہربانی بتاؤں، پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پیدائش کے بعد تو کرم نوازیوں کی ایک لسٹ ہے، ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے. مجھے اور آپ کریم نے مسلمان بچے پیدا ہو، کتنے بچے روز پیدا، عیسائی کے پیدا ہوتا ہے، ہندو کے گھر پیدا ہو. میرا کیا کم کہ مجھے اللہ نے مسلمان ماں باپ عطا. کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی، اللہ اکبر. اللہ کی مہربانی نہیں، اتنی مہربانی ہے جو رب فرما رہا ہو، کیا اسے ناراض کیا؟ دنیا میں ایک تحفہ دینے والے کو ناراض نہیں کرتے ہو، اور جس نے زندگی کے ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحے مجھ پر احسان کیا اور کرتا جا رہا ہے، پھر بھی اس سے ناراض، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکایت نہیں. میرے پیار، جس کو اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا نا، وہ زندگی اس کی بیکار ہو گئی. آج ایک نیت کر کی رضا. شیطان ہے نا، کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا نا صاحب، لیکن یہ دعائیں کرتا ہوں کے سامنے بھی جا کی، قرآن میں بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، مجھے میری چیز تو مل نہیں رہی جو میں مانگ رہا ہوں. آخری بیان کو اینڈ کر لاجیکلی جواب دے دوں تاکہ کنفیوژنز دور ہو جائیں گی اور اللہ مزید بڑھ جائے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے، زکام ہو جائے، اور وہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے بابا جان آئس کریم، ٹھنڈا شربت اسے پلائیں. اچھا وہ رونے لگ جائے، نہیں میں نے آئس کریم، آپ کے سامنے رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ آپ سے کہے ظالم باپ ہو، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو نا آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے ہو شربت؟ تو آپ کیا رپلائی دیں گے؟ مجھے کیا دینا. اب میرا ذرا جملہ دل کانوں سے سن. والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے ماں کو نہیں پتا مجھے. میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، وہ نہیں دے رہا. ارے یہی بہتر ہوگا میرے لیے. مجھے کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر مجھے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، اگر مجھے گھر چاہیے اور مجھے گھر نہیں مل رہا، کیا پتا وہ گھر تو مل جاتا، میرا ایمان چلا جاتا، وہ گھر تو مل جاتا، کوئی ڈکیت آنے
کرنے والے تھے جو مجھے جان سے مار دیتے یا معذور کر کے چلے جاتے. اللہ کریم نے چھوٹے گھر میں رکھا ہے اور جب کا بڑا گھر تیار کر رکھا ہے. میں کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا؟ اپنے ماں باپ پر تو بھروسہ ہے کہ جب بھی میری ماں نے فیصلہ کیا, جب بھی میرے والد نے میرے بارے میں فیصلہ کیا, وہ بہترین اور بے لوث فیصلہ کیا. خالق نے میرے لیے فیصلہ کیا جو میری ماں کو بھی پیدا کرنے والا ہے, میری ماں کے دل میں میرے لیے رحم ڈالنے والی ذات وہ خالق کی ہے. اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا, اس سے شکوہ کیوں کرتا ہوں؟ یقین کرو جس دن اللہ پر بھروسہ ہو گیا, رب سے محبت ہو گئی, اس کے فیصلوں پر یقین ہو گیا, زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا. کام ہو جائے گا جب بھی شکر ادا کرو گے, نہیں ہوگا تم جب بھی شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے نہیں کیا نا, یہی بہتر ہوگا, یہی اچھا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج یہ قرآن کا پیغام لے کے جائیے. حضرت یونس علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے یہ پیغام لے جائیے. زندگی میں آزمائش آئے گی اور وہ آتی رہے گی. اصل اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس آزمائش پر صبر کریں, اللہ کی رحمت کا دامن نہ چھوڑیں, شکوہ شکایت نہ کریں. قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر تو کرو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا, اور اگر اللہ اچھے دن تو پھر شکر نہ چھوڑنا, نا شکری نہ کرنا, صبر میں رہنا, شکر میں رہنا, بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارا معاملہ ہی عجیب ہے, آزمائش آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں, نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکر کرتے ہیں, اور جناب اس کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج اس تکمیل قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ ہم رب کے فیصلوں پر یقین کرنے والے بن جائیں, ہماری رب سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ ہم اللہ کے ہر کام میں بہتری سمجھیں, اور پھر اس کے بعد صبر اور شکر کے ساتھ لائف گزارے. اور دوسرا میرا جو پیغام ہے کہ دیکھیں قرآن سے دور مت جائیے گا, نماز سے دور مت جائیے گا. اس رمضان نے جانا ہے مگر ہم نے نماز سے دور نہیں جانا. ہم رمضان میں بھی رحمان کے بندے ہیں, ہم رمضان کے بعد بھی رحمان عز و جل کے بندے ہیں. رمضان میں بھی نماز فرض ہے, رمضان کے بعد بھی فرض ہے. اس بار رمضان ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے. لوگ کہیں ہم سے یار آپ تو 5 وقت کے نمازی بن گئے, ہم جواب دیں کہ بس رمضان میں ایسی عادت پڑی ہے جس سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا, سجدوں سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا, جس کریم نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اسے ناراض کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. کہ ہم نیک نمازی بن جائیں. اور آج کے دور میں اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, پنکچوئل بننا چاہتے ہیں نماز کا اور دین کے کاموں کا, تو پھر دعوت اسلامی کو تھام لیجئے, جہاں سارا سال نمازوں کا سنتوں کا درس دیا جاتا ہے. اس مدنی ماحول سے جب آپ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. ماہ رمضان میں ایک اور کام ضرور کیجئے, یہ ماہ سخاوت بھی ہے. اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے. کئی لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں, لیکن یاد رہے ہمارے یہاں سنارے بھائی بھی بیٹھے ہیں, بلڈرز بھی بیٹھے ہوں گے, مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے, بعد میں بھی سنا جائے گا. میری ایک سمجھے کہ ریسرچ ہے, لوگوں کی ہزاروں میں یا لاکھوں میں زکات بنتی تھی, لوگ دے دیتے تھے, مگر اب ماشاءاللہ جن کو اللہ نے نوازا زکات بڑھتے بڑھتے کروڑوں میں پہنچ گئی ہے. تو اب امتحان پڑنا گیا ہے, اب انسان کے دل پر بوجھ آنا شروع ہو گیا ہے. چاہے زکات ہزاروں میں ہو, چاہے لاکھوں بنتی ہو, یا چاہے کروڑوں میں بنتی ہو, کبھی زکات کو بوجھ نہ سمجھنا. خدا کی قسم یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے, جو بندہ زکات دے نا, صدقہ دے, اس ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا, دینے والا نہیں بنایا. آپ نے سوچا آپ کی دکان پر, آپ کے گھر پر آپ ہی کا کوئی رشتہ دار, آپ ہی کا کوئی ملازم, آپ ہی کا کوئی جاننے والا آ کر کہتا ہے صاحب ماں بیمار, جی کی شادی کرنی ہے, گھر میں راشن کے پیسے نہیں ہے, تھوڑی سی زکات دے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی اور میرے اندر کیا فرق ہے؟ یہ میرے پاس مانگنے آیا ہے, میں بھی تو اس کی جگہ کسی کے پاس مانگنے جا سکتا تھا, میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے, میرے پاس علاج کے پیسے نہیں, میری بہن کی شادی ہے مگر جہیز کے پیسے نہیں, میں بھی تو کسی کے دروازے پر زکات مانگنے جا سکتا تھا.